इस्लामिक वीडियोस के लिए हिंद इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। कि बेटियों को दीनदार बनाओ, दीनी माहौल में रखो। और ये बात आपको बोल दूं, खत्म करते हुए, इख्तिताम को ले जाते हुए, बेटियों को मोबाइल मत दो, अल्लाह का वास्ता मत दो। 50,000 का जेवर दिला दो, 5,000 का मोबाइल मत दिलाओ। आप कहेंगे कि ये बात गलत हो रही है, लेकिन वल्लाह अगर प्यार है, इसलिए कि बेटियों के हाथ के मोबाइल ने बेटियों को आबरू बेचने तक पहुंचा दिया। मत दो बेटियों को। क्या जरूरत है बेटी को मोबाइल देने की? हमारी बेटियां स्मार्ट मोबाइल यूज कर रही है। बाप ला के दे रहा है बर्थडे के मौके पे, भाई ला करके दे रहा है। क्यों भाई? एक वक्त वो था, हमारे मजहब में बेटी की इज्जत इतनी है, हदीस पाक में आता है कि अगर औरत के पैर में पाजेब हो और उस पाजेब के अंदर घुंघरू बंधे हो, तो घुंघरू बांध कर अगर औरत घर में चलती है तो उस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। अब उस घुंघरू का क्या ताल्लुक है रहमत के फरिश्तों से कि नहीं दाखिल होते हैं? इसलिए कि औरत जब पाजेब में घुंघरू बांधकर घर में चलती है तो लोगों को पता चलता है कि कोई औरत चल रही है, कोई औरत चल रही है। इतनी भी बात इस्लाम ने गवारा नहीं फरमाई। औरत मुकम्मल औरत है, और औरत कहते हैं छुपाने की चीज को, उसे छुपाओ, छुपाने की चीज है। जब तक औरत छुपी रहेगी उसकी आबरू महफूज रहेगी। और मैं तो अपनी बहनों से कहता हूं, कोई तुमसे मोबाइल वापस ले ले, उससे पहले अपनी आबरू की खातिर तुम खुद मोबाइल से अपना रिश्ता तोड़ लो। अगर आबरू खतरे में पड़ जाए, जुमले पे तवज्जो करना, आबरू खतरे में पड़ जाए तो इस्लाम सबसे अच्छी जगह जिसे मस्जिद कहता है, औरत को मस्जिद से रोक देता है। आबरू की हिफाजत के लिए जब औरत को मस्जिद से रोका जा सकता है, औरत तो आबरू की हिफाजत के लिए औरत को मोबाइल से नहीं रोका जा सकता। मना करो, रोको, ले लो अपनी बेटियों से, समझा मना करो। और बेटियां अगर सुने तो उनसे कहता हूं, आबरू प्यारी है, छोड़ दो मोबाइल। इसलिए कि मिस कॉल देने वाला किस नियत से देता है वो तो वही जानता है। कुछ लड़के होते ही ऐसे हैं, आपको पता होगा, हमसे ज्यादा आप लोग जानते हैं दुनिया के मामलात। लड़के बैठ करके जबरदस्ती नंबर लगाते हैं कि कहीं तो तीर लगेगा, कहीं तो शिकार लगेगा, और फिर उसके बाद जो कुछ होता है वो है सब। दूसरी बात, बेटियों को पर्दे की पाबंदी करवाओ। जब तक के पर्दा था, पर्दा, उस वक्त तक के कभी बेटी किसी के साथ भागती नहीं थी। हमारे यहां पर्दे का तकद्दुस क्या है? चचा के भाई, चचा के बेटे के साथ पर्दा, यानी चचाजाद भाई के साथ पर्दा, फूफीजाद भाई के साथ पर्दा, मामूजाद भाई के साथ पर्दा, सोचो देवर के साथ पर्दा, जेठ के साथ पर्दा। ये पर्दे का मिजाज है। और जिस घर में औरतों को पर्दा नहीं करवाया जाता, मेरे आका फरमाते जन्नत के ऊपर लिखा हुआ है कि जन्नत दय्यूसों के लिए हराम है। जन्नत के दरवाजे पे लिखा है जन्नत दय्यूसों के लिए हराम है। हुजूर फरमाते जिस घर की औरतें पर्दा नहीं करती, मर्द पर्दा नहीं करवाते, वो मर्द दय्यूस है। दय्यूस, ना उनकी नमाजें कबूल है, ना उनकी दुआएं कबूल है। अगर हमारी घर की औरतें आधी आस्तीन के कपड़े पहनकर घूम रही है, आप तहज्जुद पढ़ते रहिए, कोई फायदा नहीं है। आप दाढ़ी बड़ी कर लीजिए, कोई फायदा नहीं है आपको। पर्दा पर्दा है। जब चचाजाद भाई से पर्दा है तो पड़ोसी के साथ बेपर्दगी कैसी? कॉलेज के दोस्तों के साथ बेपर्दगी कैसी? लोग कहते हैं नहीं नहीं मौलाना, पर्दा तो हमारी आंखों में होना चाहिए। कुछ औरतें बहुत होशियार भी है ना, मेरी बहनें कहती मौलाना आंखों में पर्दा चाहिए, चेहरे पे पर्दा डाल के क्या है? मैं कहता हूं मेरी बहन तेरी आंखों में पर्दा है, सामने वाले की आंख पे किसने पर्दा डाला? हमारा मिजाज तो ये है हमारे मजहब का कि एक सहाबी जो नाबीना थे, हुजूर अलैहिस्सलाम ने अज़वाज पाक से फरमाया पर्दा करो। उम्मुल मोमिनीन ने कहा किससे? कहा इनसे करो। कहा हुजूर ये नाबीना है। आका फरमाते ये नाबीना है, तुम तो नाबीना नहीं हो। ये मिजाज है, ये तकद्दुस है। जब तक ये तकद्दुस बाकी रहा, ये तकद्दुस जब तक बाकी रहा, हमारी बेटियां कभी किसी के साथ नहीं भागी, अपनों में किसी के साथ नहीं भागी, गैर के साथ भागने की जरूरत ही नहीं है। पर्दा जब तक रहा, पर्दा गया, हया गई, मोबाइल आ गया, इंटरनेट फेसबुक पे बेटियां बैठने लगी, फिर क्या होगा? आग ही तो लगेगी। फिर बाप को चार चार आंसुओं से रोना पड़ रहा है,
بیٹی پر توجہ نہیں کرتے، بیٹی پر توجہ نہیں کرتے، اور جب وہ آبرو بیچ دیتی ہے تو پھر کہتے ہو سب لٹ گیا، سب تباہ ہو گیا، سب برباد ہو گیا۔ بات بہت دور نکلی ہے، لیکن بیٹی کی آبرو کی بات آئی ہے۔ میں اپنے ذوق کے مطابق ایک بات پیش کرتا ہوں، اگر اجازت ہو تو کہوں۔ بات ختم کرنے چلا تھا، لیکن چلیں ایک بات پہ بات ختم کر رہا تھا، دو باتیں کر کے بات مکمل کر لیتے ہیں۔ دیکھو بیٹی کے بارے میں کتنا حساس ہونا چاہیے آدمی کو، کتنا حساس ہونا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے یہ فکر عطا فرمائی۔ لوگ واقعات کو اپنے اپنے انداز سے دیکھتے، ہم اس کو اپنے انداز سے دیکھیں۔ آپ کا ذوق ہے، جس انداز سے حدیث کو دیکھیں گے آپ اتنے جواہر پارے اس سے نکال سکیں گے۔ جب آیت نازل ہوئی نا، آیت کریمہ، جب آیت نازل ہوئی، آیت مباہلہ، وہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی آیت مباہلہ، جب وہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس میں یہ تھا کہ یہ عیسائیوں سے کہیں یہ اپنے بیٹوں کو لائیں، اپنی عورتوں کو لائیں، یہ خود آئے اور آپ بھی خود آئیں، اپنے بیٹوں کو لائیں، اپنی عورتوں کو لائیں، آپ بھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو ہے ان لوگوں کو بلایا کہ بھئی تم بھی اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں۔ ابناءنا و ابناءکم، نساءنا و نساءکم، انفسنا و انفسکم، یہ آیت کریمہ جب آئی تو بیٹوں کی حیثیت سے حضور اپنے بیٹوں کو لے کے چلے، حسنین کریمین، اور گھر کی خاتون کے حساب سے، عورت کے حساب سے حضور علیہ السلام اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو، تمام عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ کو لے کر چلے۔ اب وہ واقعہ بتانا مقصود نہیں ہے، لیکن غیرت رسول بتانا مقصود ہے۔ ہمارے بعض بزرگوں نے اس قافلے کو جو دین کی حمایت کے لیے پنجتن پاک پر مشتمل نکلا تھا، حضور تھے، علی پاک تھے، حسنین کریمین تھے، سیدہ فاطمہ تھی، یہ 5 نفوس جب اس قافلے کے لیے نکلے تو امام حسین گودی میں تھے، امام حسن انگلی پکڑے ہوئے تھے، سیدہ فاطمہ الزہرا حضور کے پیچھے چل رہی تھی، ان کے پیچھے مولا علی چل رہے تھے۔ اس طرح اس ترتیب سے قافلہ چل رہا تھا، اور کس شان سے چل رہا تھا؟ حضور قدم رکھ کے اٹھاتے تو حضور کے قدم کے اٹھانے کے بعد اسی جگہ پہ سیدہ اپنا قدم رکھتی، اور جب سیدہ فاطمہ اپنا قدم اٹھاتی تو مولا کائنات ان کے قدم پر اپنا قدم رکھتے۔ عاشق دیکھنے والا نتیجہ کیا نکالتا ہے؟ عاشق کہتا ہے غیرت مصطفیٰ تو دیکھو، حضور اپنی بیٹی کو اجنبی زمین پہ لے جا رہے ہیں تو حضور علیہ السلام نے زمین کے اور فاطمہ کے قدم کے درمیان اپنے قدم کو پردے کی حیثیت دے دی ہے، اپنے قدم کو پردے کی حیثیت دے دی ہے۔ اور جب سیدہ نے بابا کے قدم پہ قدم رکھا تو فاطمہ کے نقش قدم پر کسی اجنبی مرد کا پیر نہ پڑ جائے، علی سے کہا فاطمہ کے نقش قدم پر علی اپنا قدم رکھ کے نقش پائے فاطمہ بھی مٹا دو، تاکہ فاطمہ کے نقش قدم کو بھی کوئی پامال نہ کر سکے۔ یہاں تو بیٹی سہیلی کے گھر 3 رات قیام کرے، باپ کو فکر کیا؟ گئی سہیلی کے یہاں ٹور میں جا رہی ہے، اسکول کے ساتھ، کالج کے لڑکوں کے ساتھ گئی وہاں۔ بیٹی سب کو پیاری ہوتی ہے، لیکن بیٹی سے پیار کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو آوارگی کی راہ پہ ڈال دو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیرت عطا فرمائی۔ اور جو آخری بات عرض کرنے چلا تھا وہ یہ، اسی پہ بات ختم کر دوں کہ قصوروار ہم بھی ہیں کہ ہم نے غریبوں کا خیال نہیں کیا، مفلسوں کا خیال نہیں کیا، بیٹیوں کا خیال نہیں کیا۔ ایک واقعہ ہے آرٹیکل جس کا ذکر کر کے بات مکمل کرنا چاہتا ہوں، یہ کہ ایک شخص تھا، ایسی بیماری میں مبتلا ہوا جب اس کو روز دوائیاں چاہیے تھی۔ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہے جہاں روز دواؤں کی ضرورت۔ میرے ایک دوست ابھی کرونا میں انتقال کر گئے، جب میں ان کے گھر گیا تعزیت کے لیے تو احباب نے مجھے بتایا کہ یہ ہر مہینے 25,000 کی دوا کھاتے تھے۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ ایسے بھی لوگ دنیا میں ہیں جو مہینے کی 25,000 کی دوا کھاتے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ اس سے زیادہ بھی لوگوں کے اخراجات ہیں دواؤں کے۔ اللہ کی شان ہے، اللہ جس کو جو چاہے مرض دے دے، کوئی عیب کی بات نہیں۔ مرض ضروری نہیں ہے کہ گناہ کی وجہ سے آتا ہے، کبھی مرض اللہ اپنا بنانے کے لیے بھی دیتے۔
اس لیے کسی مریض کا کبھی مذاق نہیں اڑانا، کسی مصیبت زدہ کا کبھی مذاق نہیں اڑانا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں اگر اللہ نے دیا ہے نا تو اپنا ہاتھ سدا اونچا رکھو۔ اونچا ہاتھ رکھنے والوں کو خدا کبھی غریب نہیں ہونے دیتا، غریبوں کو نوازنے والوں کو خدا کبھی غریب نہیں ہونے دیتا۔ غریب نواز کے غلاموں اپنی فکر بناؤ، کبھی ہانڈی میں اتنا کھانا نہیں بنائیں گے کہ گھٹ جائے، ہماری ہانڈی میں کھانا ہمیشہ اتنا بنے گا کہ پاس پڑوس والوں کو بھی پہنچے۔ اپنی جیب میں اپنے خرچے کا لے کے نکلو تو 10-20 روپے زیادہ لے کر نکلو، کوئی حاجت مند ہوگا تو اس کے ہاتھ میں تھما دیں گے۔ لوگوں کی ضرورت پوری کرو، اللہ تمہاری ضرورت پوری کرے گا۔ ایک بہت بڑے بزرگ کا قول ہے کہ میں نے لینے والے کو کبھی سکھی نہیں دیکھا اور دینے والے کو کبھی پریشان نہیں دیکھا۔ دینے کی عادی ہوں، ایک سکہ ہی دے سکتے ہو تو دے دو، ایک لقمہ ہی دے سکتے ہو تو دے دو، آدھی کھجور ہی دے سکتے ہو تو دے دو، دینے والے بنو۔ اور سب سے زیادہ دینے کا ثواب کس کو ملتا ہے پتہ ہے؟ اپنے رشتہ داروں کو۔ جس نے رشتہ داروں کو دیا اللہ اس کو ڈبل ثواب دیتا ہے، ایک تو رشتہ نبھانے کا ثواب، ایک تو صدقہ کرنے کا ثواب۔ رشتوں کا خیال کرو، بہت خیال۔ تم ایسے مرض میں وہ بندہ گرفتار ہوا کہ اس کو روز دوائیاں چاہیے، خدا کا کرنا چند دنوں کے بعد بیوی بھی مرض میں گرفتار ہوئی اور 4 یا 5 بیٹیاں تھی، بیٹا نہیں تھا۔ اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مسائل کیا ہوں گے۔ بیٹیاں ہی بیٹیاں سب جوان ہو چکی ہے، بیٹا نہیں ہے گھر کے اندر، اب دوائی کو پیسے نہیں، بیمار پڑ گیا باپ اور اس کی بیوی بیمار پڑ گئی، بہت مدد طلب کی، کسی نے مدد نہیں کی۔ اب مدد کوئی کرتا بھی تو 1 دن کرے گا، 2 دن کرے گا، کون کتنی مدد کرے گا کوئی کسی کی۔ ایک دن اس لڑکی نے، بہت حساس تھی، جوان بیٹی نے یہ فیصلہ کیا میرے باپ کی دوا کے لیے چندہ مانگتے ہیں ملتا نہیں، بہنوں کی شادی کر رہی ہیں کچھ، کوئی سانس لینے کے لیے تیار نہیں، آج میں اپنی زندگی کا ایسا فیصلہ کروں گی کہ میری زندگی لٹ جائے چلے گا لیکن میری بہنوں کی شادی عزت کے ساتھ ہو جائے اور میرے باپ کی دوا کا انتظام۔ اس نے منہ دھویا، اس کے پاس پھٹا پرانا برقع تھا، وہ برقع اوڑا اور چپکے سے گھر سے نکل گئی، اور گھر سے نکل کر کے چلی اور وہاں جا کر کے بیٹھ گئی جہاں پر عورتیں اپنے حسن کا سودا کرتی تھی اور اپنے جسم کو بیچا کرتی تھی۔ یہ ساری چیزیں یوں ہی نہیں ہوتی، مجبوریاں انسان کو اس طریقے کے کام پہ مبتلا کرتی، اسی لیے کسی مجبور کا سہارا بنو۔ کبھی کبھی حج کرنے والے کو وہ مقام نہیں ملتا جو کسی مجبور کا سہارا بننے والے کو مقام مل جاتا ہے۔ وہ چلی گئی اور جا کر کے بازار حسن میں بیٹھ گئی۔ جب کوئی آتا حسن کا شیدائی تو دل کی دھڑکنیں اس کی تیز ہو جاتی، لیکن عجیب سی بات تھی کہ جب بھی کوئی اس کے قریب آتا اچانک اس کی نظریں جھک جاتی، آنے والے کی نظریں جھک جاتی اور وہ اس کو چھوڑ کر کے کسی اور کے پاس چلا جاتا۔ لوگ آتے رہے جاتے رہے، حالانکہ پورے بازار حسن میں سب سے زیادہ خوبصورت وہ لڑکی تھی، لیکن کسی نے اس کو دیکھا تک نہیں، تکا تک نہیں۔ وہ اپنے برقعے کو اتار کر کے بیٹھی ہوئی تھی، آج اپنا چہرہ کھول کر کے بیٹھی ہوئی تھی، کوئی اس کو دیکھ بھی نہیں رہا تھا، کوئی اس کو تک بھی نہیں رہا تھا، لوگ آگے ہی چلے جاتے تھے۔ بالآخر یہ ہوا کہ رات آدھی گزرتے گزرتے پورا بازار حسن سمٹ گیا اور ہر آنے والا کسی نہ کسی کو لے کر کے چلا گیا۔ یہ اکیلی تھی، بہت روئی، آئی تو تھی جسم بیچنے کے لیے کہ بہنوں کی شادی کرا دوں گی اور باپ کے لیے دوا کا اچھا انتظام کر دوں گی، لیکن اس میں بھی میں کامیاب نہ ہو سکی، بہت روئی، حالات کی ستائی تھی، قسمت کی ماری نہیں تھی، حالات کی ستائی تھی، اس لیے کہ قسمت اس کی بہت اچھی تھی۔ میں یہاں بھی کامیاب نہیں ہوئی، روتے ہوئے پھر اس نے برقع اوڑا گھر کو چلی۔ گھر میں تو قیامت بپا تھی، آدھی رات ہو چکی تھی، پہلی مرتبہ بڑی بیٹی گھر سے غائب تھی، باپ رو رہا تھا کہاں گئی، ماں رو رہی تھی کہاں گئی، بہنیں رو رہی تھی کہاں گئی۔
दरवाजे पे दस्तक हुई तो दिल की धड़कनें घर के अंदर तेज हुई। दरवाजा खोला गया तो बाप ने बिस्तर से उठते हुए कपकपाती हुई आवाज में कहा, कहां थी? बेटी बाप के कदमों को पकड़ कर कहती है, बाबा पहले माफ करो फिर बताऊंगी कहां थी। बाप की आंखों में खून उतर आया, कहा कहां थी लेकिन ये तो बता। कहा बाबा गई थी बहुत गलत काम करने के लिए, बज़ाहिर नाकाम लेकिन हकीकत में कामयाब लौटी। कहा क्या हुआ? कहा कि आपकी दवा के लिए पैसे नहीं, बहनों की शादी के लिए पैसे नहीं, तो मैंने सोचा था कि अपना जिस्म बेच दूंगी, पैसे कमाकर बाप का इलाज कराऊंगी, बहनों की शादी कर दूंगी। लेकिन बाबा अल्लाह की कसम तेरी बेटी आधी रात तक बैठी रही, मगर जो आता उसकी नजरें खुदा जाने कैसे झुक जाती और वो मेरे करीब से गुजर करके चला जाता, किसी ने मुझे देखा भी नहीं। उसके बाप ने अपनी बेटी को सीने से लगाते हुए कहा, बेटी अल्लाह की इज्जत की कसम तू तो एक रात बैठी थी, अगर पूरी जिंदगी की रात भी तू वहां बैठती तो इंशाअल्लाह तुझे कोई कभी नहीं देखता। उसकी वजह यह है कि मुझे अपने नबी के फरमान पे यकीन है कि मेरे नबी ने फरमाया, कमा तदीन तुदान, तुम जैसा करोगे तुम्हारे साथ वैसा ही किया जाएगा। तेरे बाप ने कभी किसी औरत को पाप की नजर से नहीं देखा, जब तेरे बाप ने किसी को पाप की नजर से नहीं देखा तो मेरी बेटियों को पाप की नजर से कैसे देख सकता है? मेरी बेटी तुझे कोई कुछ नहीं कर सकता था, मुझे यकीन है। लेकिन यहाँ ये बात मैं कहना चाहता हूँ, इस तरह की कितनी बेटियां होगी है ना जो अपनी आबरू को बेच रही होगी, कितनी बेटियां होगी। और कयामत के दिन जब हम जैसे लोगों से पूछा जाएगा कि तुम लोग